ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر بغیر میوزک کے گانا گایا جائے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا بعض اوقات ہم بیٹھے بیٹھے گانا گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ منع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر گنگنانا ہی ہے آپ کو، کوشش کریں کہ نعت رسول مقبول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد یا بزرگان دین کی منقبت یہ آپ کی زبان پہ جاری ہونی چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ جتنے کلمات آپ کی زبان سے نکلیں گے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ چلیں اگر آپ کی زبان پہ گانا جاری ہو بھی گیا تو اس کی مختلف شرعی حیثیتیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ گانا کلمات کفر پر مشتمل ہے، جس سے کہ اکثر جو لکھنے والے ہوتے ہیں جو فلموں میں اور دیگر چیزوں میں گانے لکھتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ یہ علم دین جانتے ہیں، تو بعض اوقات تو اشعار کلمات کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایسے گانے کو بغیر میوزک کے گنگنانا بھی ہو سکتا ہے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ دوسری اس کی شرعی حیثیت ہوتی ہے حرام کی، کہ کفر تو نہیں ہوتا لیکن گندے مفہوم ہوتے ہیں، فحش قسم کے اشعار ہوتے ہیں، غلط قسم کے اشعار ہوتے ہیں۔ ایسے اشعار کو پڑھنا یہ شریعت کو ناپسند ہے، شدید ناپسند ہے، اور اس طرح کے اشعار کو کسی کے سامنے پڑھنا یا ویسے بھی ان کو پڑھ کر ایک خراب تصور کو ذہن کے اندر لے کر آنا، یہ شریعت نے سخت مکروہ اور ناجائز رکھا ہے، اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نہ کفر ہے نہ کوئی برائی ہے، مباح قسم کے اشعار ہیں، جیسے پہاڑوں کے بارے میں، ملک کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں، ان میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ اس لیے ہم نے گزارش کیا کہ ایسے کلمات کو ذکر کرنا کہ جن کے بارے میں گمان ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی سخت حکم لگ جائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ پاکیزہ کلمات کو زبان پر جاری کیا جائے۔ یہ بہن نے مزید ایک کویسچن کیا، غالباً یہ وہ کل والی ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی اس سے کوئی ہم نے جھوٹ اس کے زبان سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر اس کو کوئی شراب خانے میں آتا جاتا دیکھے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اتنا معروف ہو جائے کہ اس کا یعنی تقوی، اس کا زہد، اس کا گناہوں سے دور ہونا، کہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، اگر وہ اس کسی کے مقام پر کبھی کبھار نظر آئے تو پھر اس سے حسن ظن قائم رکھنا واجب ہے، اب اس سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں جو کفار کا ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا اور میلے میں وہ تفریح کی غرض سے آتے تھے، سرکار اس میں بھی تبلیغ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی اس پر کوئی شرعی حکم لگانا چاہے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، ادھر آپ کی ایک صحیح غرض تھی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی بھی صحیح غرض ہو، لیکن جیسے میں نے قید بیان فرمائی کہ کبھی کبھار اگر وہ روزانہ آنا جانا شروع کر دے تو بھائی کون سی ایسی تبلیغ ہے جو شراب خانے میں جا کر ہو رہی ہے، باہر نہیں کر سکتے، تو پھر بدگمانی کرنا شرعاً بالکل جائز ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ بدگمانی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے یا صغیرہ میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کس سے بدگمانی کی گئی ہے یہ دیکھا جائے گا، پھر اس کا حکم بھی بدلتا ہے۔ اگر تو کسی کافر سے بدگمانی کی گئی ہے شرعاً بالکل جائز، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان سے بدگمانی کی گئی ہے اور بدگمانی کرنے کے ظاہری قرائن اور اسباب خود اس نے پیدا کیے ہیں تو ایسی بدگمانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے، گناہ ہے ہی نہیں۔ جیسے بھی میں نے مثال دی، کوئی ایک شخص ہے وہ بار بار شراب خانے میں آتا جاتا نظر آتا ہے، یا جوئے کے اڈے کی طرف جاتا آتا نظر آتا ہے، یا وہاں کھڑا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا ہے۔ اور بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں بدگمانی پیدا کر لینا، یہ تو ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دے گی۔ ایک ہوتا ہے مسلمان جس کا کوئی ظاہری طور پہ کوئی قرینہ موجود نہ ہو، اس سے خامخواہ بدگمانی کرنا، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کبھی ہم نے جھوٹ اس کی زبان سے نہیں سنا، وہ آپ سے ایک بات کہتا ہے اور آپ دل میں سوچیں نہیں یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا۔ بھئی کیسے آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا؟ کبھی پہلے جھوٹ بولا ہے یا کوئی اس کے بات کے خلاف کوئی ظاہری اسباب آپ کو مشاہدے میں نظر آ رہے ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے تو خامخواہ بدگمانی کرنا، یہ جو بدگمانی کرنا ہوتا ہے یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے اوپر یقین کر کے عملی کوشش شروع کر دیں، مثال کے طور پر دل میں خیال آیا، حالانکہ کوئی ظاہری قرینہ بھی نہیں ہے کہ یہ شاید جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر آپ نے کسی کو یقین کے ساتھ کہہ دیا یار میرے سامنے جھوٹ بول کر گیا ہے، تو اب یہ حرام میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بدگمانی نہ ہی پیدا ہو تو بہت اچھا ہے۔